اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ ایک حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں، مختصر سی ویڈیو ہے۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایک ندا کرتا تھا۔ وہ ندا کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ بد عمل کے لیے اس کی بد عملی ہی کافی ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ لفظ بار بار دہرائے تو بادشاہ کے دل کے اندر وہ عزیز ہوا، اس کی محبت بادشاہ کے دل کے اندر سمائی۔ ایک حسد کرنے والا شخص اٹھا، حسد کرنے لگا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو شخص صبح آپ کی دربار میں آ کر ندا کرتا ہے وہ آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا بتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیری اس بات کی سچائی کیا ہے، سچائی کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب آپ اسے بلاؤ گے تو وہ آپ کے جب قریب آئے گا تو منہ اور ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اسے بو آتی ہے آپ سے۔ تو بادشاہ سلامت نے اسے بلایا کہ فلاں ادھر آ۔ جب وہ گیا تو اس نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ لیا، مگر ہاتھ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حاسد نے اسے ایسا کھانا کھلایا کہ اس کے اندر لہسن تھا اور اس کے منہ سے بو آ رہی تھی، تو اس نے اپنی بو کو بادشاہ تک پہنچنے سے ہاتھ رکھ کے روکا۔ جیسے ہاتھ رکھا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا اس حسد کرنے والے کے بات کے اوپر۔ تو بادشاہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا، اگر لکھتا تھا اس میں تو خلعت و انعام لکھتا تھا، یا کسی کو سزا دینی ہوتی تھی یا کسی کو انعام دینا ہوتا تھا تو وہ قلم سے لکھ دیتا تھا۔ مگر بادشاہ نے جب قلم اٹھایا تو اس میں لکھا، بادشاہ نے ایک عامل کو کہ یہ حامل حاضہ جو تیرے پاس آ رہا ہے خط لے کر، اس کا سر کاٹ دو اور اس کے اندر بھس بھر کے میری طرف بھیج دو، کھال کے اندر بھس بھر کے میرے پاس بھیج دو۔ بادشاہ نے یہ حکم لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا جو ندا کرتا تھا، وہ مرد مومن۔ جب لفافہ بند تھا، لفافے کو لے کر باہر نکلا تو وہ جو حاسد تھا اس نے کہا کہ اس لفافے میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی انعام ہوگا یا کوئی خلعت ہوگی۔ اس نے کہا کہ لفافہ مجھے دو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں عامل کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، لفافہ مجھے دو۔ تو اس نے لفافہ اس سے لے لیا، وہ عامل کے پاس چلا گیا۔ جب عامل نے لفافہ کھولا تو بادشاہ کا خط تھا، تو اس نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے جو خط لے کر آیا ہے اس کا سر کاٹ کے اس کے کھال کے اندر بھس بھر کے میری طرف بھیج دو۔ اس نے کہا کہ اس خط کے اندر تجھے پتہ کیا لکھا ہے؟ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ تمہارا سر کاٹوں اور تمہارا چمڑا تمہاری کھال ادھیڑ کر اس میں بھس بھر کے بادشاہ کو بھیج دوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ لفافہ یہ خط میرا نہیں، یہ تو فلاں شخص کا ہے، آپ بادشاہ سے پھر پوچھ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کا حکم، بس جو پہنچا سو پہنچا، ہم دوبارہ سوال بادشاہ کے سامنے نہیں کیا کرتے۔ اس عامل نے اسے قتل کیا اور اس کی کھال کے اندر بھس بھر کے اس کے بادشاہ کو روانہ کر دیا۔ جب حسب معمول جب صبح ہوئی تو وہی جو ندا کرتا تھا مرد مومن سامنے آیا اور بادشاہ کے دربار میں آ کے اس نے وہی لفظ دہرائے، کہا کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ بد عمل کے لیے اس کی بد عملی ہی کافی ہے۔ تو بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیسی ہو گیا، یہ بچ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ لفافہ تو نے کہاں کیا؟ کہا کہ بادشاہ وہ تو میں جب باہر گیا تو فلاں شخص نے مجھ سے لے لیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا تھا روزانہ کہ نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کرو، اور جو بد عملی کرتا ہے اس کے لیے اس کی بد عملی ہی کافی ہے۔ تو اس کا جو بد کردار تھا اس کے لیے وہی اس کا بد کردار ہی کافی ہو گیا۔
مگر جو تو نیکی کرتا رہا تیرے لیے نیکی ہوتی رہے گی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے جو حسد کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کنویں میں دھکیلتے ہیں جس میں سے پھر وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، اور جو کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی ہی کی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نظام ہے۔ اگر آپ ان باتوں کے اوپر، یہ حکایت کے اوپر غور کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ نیکی کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسا اجر اور کیسا صلہ اور کیسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو حاسد کرنے والا ہوتا ہے اسے کیسے اس کی جو ہے سزا کے مستحق، جس سزا کا وہ مستحق ہوتا ہے اس کی طرف اسے کیسے پہنچایا جاتا ہے اور کیسے اسے سزا دی جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حسد کرنے والوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ کیجئے گا۔ اللہ نواز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔